اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم ریکارڈ کرتے ہیں، ویڈیو کوئسچنز وہ بھی رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ ایک ہی وجہ ہے اس کی، اور وجہ یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہ رہے۔ ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس موجود ہے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، تو ہم ایک اہل ذکر کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ان کی خدمت میں ہم سوالات پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ممتاز اور مقبول نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ النبا اور آیات 1 سے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں پہلا سوال محمد حسان صاحب کا ہے، دبئی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آج کل بعض حضرات سے سنا ہے کہ شوال کے 6 روزے کہیں سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا یہ روزے رکھنا مکروہ ہے۔ برائے کرم ہماری شرعی رہنمائی فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بعض ایسی چیزیں خام خواہ کے اندر سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے یا بعض لوگ
سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بنیاد پر یا کیا ذہنیت لے کر کے خواہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بس پرانی کتابوں کے اندر کچھ اقوال کی شکل میں کسی نے لکھا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ لمبے لمبے کوئی 400 کے بحثیں اگر کسی نے لکھی ہوئی ہیں اور ان بحثوں کے دوران میں کسی کا کوئی قول ہے تو وہ ڈیبیٹ ایک ہوتی ہے، ایک تفصیل ہوتی ہے، جیسے کہ کسی بھی موضوع کی کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس میں ایک تفصیلی ڈیبیٹ کے ضمن میں کوئی بات کوئی لکھ دے، تو وہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ایک سلف کا چلا ہوا مستند اوتھینٹک طریقہ کار جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ جو ڈیبیٹ ہے وہ اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتی ہے۔ دین روایت کا نام ہے، دین سلف کے طور طریقوں کا نام ہے، دین شروع سے چلے ہوئے اوتھینٹک جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو ایک متوارث چلا ہوا طریقہ کار ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ اور جب اس کا نام ہے آپ ایک نئی بات آ کر کے کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا تو آپ پچھلوں کو جاہل سمجھتے ہیں یا گمراہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سلف صالحین نہ تو جاہل تھے نہ گمراہ تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے اور ہم سے زیادہ اچھے راستے پر تھے۔ ہم گناہگار بھی ہیں، ہم گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ کم علم بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں، عدم شناسائی بھی ہمارے اندر ہے۔ وہ سلف صالحین ان تمام چیزوں سے بری و ذمہ تھے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو انہوں نے بات کہی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے روزے ثابت نہیں۔ صاف واضح کلیئر کٹ بات یہ ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، صحیح مسلم کا میں حوالہ دے رہا ہوں، صحیح مسلم کے اندر یہ حوالہ موجود، حدیث موجود، ظاہر ہے اب یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم کی جتنی حدیثیں وہ صحیح ہوتی ہیں، تو صحیح مسلم کی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسا اس نے سال بھر روزے رکھے۔ یہ فضیلت موجود ہے، یہ کہہ رہے ثابت نہیں ہے، تو کیسے ثابت نہیں ہے؟ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں ائمہ یعنی ائمہ اربعہ کا اس بات پر اجماع، کنسنسس اور اتفاق ہے اس بات پر کہ شوال کے روزے ثابت بھی ہیں، جائز بھی ہیں اور یہ روزے رکھنا مستحب بھی ہے۔ جی، اور سند آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بس بات ختم ہو گئی۔ ہے کہ تو اب یہ سرنڈر کر دینا چاہیے، نبی کی بات سامنے آگے سرنڈر کر دینا چاہیے۔ لہذا جب یہ صحیح طور پر ثابت ہے، اب اس پر سوشل میڈیا پہ کوئی اپنا کلپ چڑھائے، کوئی بات کرے، یہ کیا بات ہے جب واضح طور پر موجود ہے اور پھر فقہا کی یہ بات موجود ہے۔ اب میں ذرا سا تاکہ دماغوں سے کنفیوژن بھی دور ہو جائے، ایک دو باتیں جو الگ سے کی گئی ہے جس کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مالکیہ کی طرف سے ایک بات یہ کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ فی نفسی ہی تو یہ جائز ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پسندیدہ نہ ہو۔ پوچھا گیا کہ کیوں نہ ہو، تو انہوں نے اس کی کچھ ریزن بتائے۔ مثلا ایک ریزن یہ بتایا گیا کہ کوئی آدمی رمضان کے بعد یہ روزے رکھے گا تو رمضان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، ایک بات یہ کی گئی۔ دوسری بات یہ کی گئی کہ نصارہ یہ کام کرتے تھے کہ کوئی فریضہ ان پر لاگو کیا جاتا تھا تو وہ اپنی طرف سے فرائض کے اندر اضافہ کر دیتے تھے، تو فرائض میں اپنی جانب سے زیادتی کر دیتے تھے۔ ان جیسی باتوں کو لکھ کر کے انہوں نے کہا کہ اگرچہ فی نفسی ہی درست ہوگا مگر شاید یہ پسندیدہ نہ ہو۔ یہ بعض حضرات کی اپنی ایک ذاتی انڈر ڈیبیٹ لاتے ہوئے رائے، پرسنل اوپینین ہے، اور جو بھی کوئی اہل علم اپنی ایک اوپینین ظاہر کرے گا تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، لیکن عمل کے اعتبار سے اوتھینٹسٹی یا مستند بات وہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، سبحان اللہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں اور اسی کو لے کر صاحب، اچھا اب آپ کو بتا دوں ایک روایت نہیں ہے، کئی روایتیں ہیں۔
روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری جن کی روایت مسلم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اجلہ جلیل القدر صحابہ کرام اور ٹاپ آف دا لسٹ صحابہ کرام، یہ حضرات صحابہ کرام بخاری مسلم کے اندر وہ روایتیں پیش کر رہے ہیں، اور ائمہ حدیث اس کے اوپر ابواب قائم کر رہے ہیں، اس پر چیپٹر قائم کر رہے ہیں، فصلیں قائم کر رہے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو ایسی صورت میں سرنڈر کر دینا چاہیے، اور یہی اصل اور اوتھینٹک بات ہے کہ شوال کے روزے جائز ہیں، ثابت ہیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ ایسا جیسا کہ سال بھر روزہ رکھے۔ یہاں ایک اور فضیلت کے سلسلے میں نقطہ بھی ذکر کر دوں۔ حدیث ابی ایوب انصاری کے اندر آیا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستۃ من شوال کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا۔ اس کی تشریح کیا ہے؟ تشریح یہ، اور بڑی غیر معمولی، بڑی خوبصورت کیلکولیشن والی تشریح ہے اور بڑی حسین، وہ یہ ہے 6 روزے شوال کے ہو گئے جو کہ نفلی روزے ہیں، رمضان کے ہو گئے 30، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 36۔ اور قرآن کریم میں آ رہا ہے عشرۃ امثالھا، ہر ایک نیکی کے عشرۃ امثالھا 10 اس کے، لہذا 36 روزے جو ہے اس میں سے ہر روزہ گویا کہ 10 روزوں کے برابر ہو گیا۔ جب 10 روزوں کے برابر ہو گیا تو 36 ملٹیپلائی بائی 10 کتنا بنا؟ 360۔ بس قمری مہینے سے سال بنتا ہے 360 دن کا۔ اچھا، تو اسے دہر میں شمار کریں گے، اس لیے اس کو دہر کے اندر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرات محدثین اور شراح یہ بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی آدمی ساری زندگی یہ کام کر لے کہ رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لے، گویا کہ ان ساری کیلکولیشن اور احادیث تجربہ کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے اس آدمی نے ساری زندگی روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر آدمی رمضان کے 30، اس کے بعد 6 روزے رکھ لے، اور ہر روزہ 10 کے برابر، 36 بائی 10 کتنا بنا؟ 360۔ گویا کہ اس سال اس نے 6 روزے رکھ لیے تھے شوال کا مہینہ، جیسا کہ اب اس نے رکھ لیے، گویا 1 سال کے ہو گئے، اگلے سال بھی رکھ لے گویا کہ 1 سال کے ہو گئے، اس سے اگلے سال 1 سال، ساری زندگی کام کرتا رہا، گویا کہ پوری زندگی وہ روزوں کے اندر رہا۔ اس سے بڑھ کر اعلیٰ درجے کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ بھرپور آخرت کی کمائی ہے اور بے انتہا اجر کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کنفیوژنس نہیں پھیلانے چاہیے کبھی یہ دین کی خدمت، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ رہی ہو، ثابت ہو، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ محمد عمران صاحب ہیں میرپور آزاد کشمیر سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو پیشاب کے بعد قطرے آنے کا مسئلہ ہے، اب وہ شخص حج پر جا رہا ہے اور حج پر 5 دن اس کو منا اور عرفات مزدلفہ جانا ہے، وہ حالت احرام میں ہوگا تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں یہ واقعتاً مسئلہ ہے، اور یہ عام طور پر حجاج کرام مسئلہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور چونکہ حج کا موسم بھی شروع ہونے والا ہے تو اچھا ہے کہ یہ سوال آ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لینا چاہیے کہ بعض لوگوں نے اس کی وجہ سے اپنے ذہن پر بہت بڑا بوجھ رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بوجھ ہلکا کر لینا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں احرام کی چادروں یا جب آپ کپڑوں میں ہوتے ہیں، سول ڈریس کے اندر ہوتے ہیں، اس میں آپ کے زیر جامہ شلوار یا آپ کے احرام کی نچلی چادر کو پاک ہونا ضروری ہے صرف نماز کے وقت میں۔ اچھا، یعنی ویسے اگر پاک رکھنے کا اہتمام کیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن جو فرض ہے وہ یہ کہ نماز کے وقت کے اندر، کیونکہ اگر آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا تو ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس کو پاک رکھنا انیق صاحب ضروری ہے طواف کے وقت میں، کیونکہ طواف کے بارے میں شریعت کا اصول یہ الطواف کالصلاۃ، طواف نماز کی طرح ہے، تو طواف بھی بغیر پاکی کے ہوتا نہیں ہے، اور پاک کپڑوں کے بغیر ناپاک کپڑوں میں ہوگا تو بھی طواف نہیں ہوگا، جیسے کہ نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا اب اگر جیسے کہ یہ عمران صاحب جو پوچھ رہے ہیں، ایک آدمی حج پر گیا، فرض کرو حج تمتع کر رہا ہے، پہلے وہ عمرہ کرے گا اور اس کے بعد وہ منا عرفات مزدلفہ چلا جائے گا، احرام اس نے باندھا، تو احرام جب باندھا صفا مروہ کے دوران میں
فرض کریں وضو ٹوٹتا ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احرام ناپاک ہو جاتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صفا مروہ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن طواف کے دورانیے کے اندر اس کو باوضو بھی ہونا شرط ہے اور احرام کی چادر کو بھی پاک رکھنا شرط ہے۔ اس کے لیے چونکہ جیسے کہ یہ بات ہے کہ بعض اوقات انسان قضاء حاجت کر لیتا ہے، پیشاب سے فارغ ہوتا ہے تو کچھ وقت تک اس کو قطرہ وغیرہ آنے کا ڈر ہوتا ہے، تو وہ آرام سے اپنے ہوٹل کے اندر پاکی صفائی کا اہتمام کر لے، اور اگر اس نے وہ چادر پہنی ہوئی ہے تو چادر بدل لے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا اگر چادر نہیں ہے یا چادر نہیں بدلنا چاہتا تو جہاں اس کا غالب گمان گیا ہوگا کہ پیشاب کی یہ نجاست یا قطرہ احرام کے سامنے کے حصے پر آ گیا ہوگا، صرف اس حصے کو دھو لے، خلاص بس اس حصے کو دھو لیا کافی ہو گیا، استنجا وغیرہ کر چکا، اس حصے کو اس نے دھو لیا، اب یہ طواف کر لے پاکی کی حالت میں۔ اچھا جی یہ معاملہ ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک بات پوچھی ہوئی ہے کہ جناب وہ تو 5 دن مینا میں ہوگا، عرفات میں ہوگا، مزدلفہ میں ہوگا، پھر وہ مینا کے اندر واپس آئے گا شیطان کو کنکری مارنے کے لیے۔ یاد رکھیے ان 4 5 6 دنوں کے اندر احرام تو اس نے پہنا ہوا ہے عرفات سے، پھر جب وہ آئے گا مینا کے اندر احرام تو پہنا ہوا ہے، لیکن نہ تو باوضو ہونا شرط ہے اور نہ ہی یہ فرض اور شرط ہے کہ احرام کے کپڑے پاک ہوں۔ مینا میں جب وہ رہتا ہے، فرض کریں کہ اگر وہ احرام کے کپڑے یا احرام کی نچلی چادر ناپاک بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالت احرام چل رہی ہے۔ مزدلفہ کے اندر گیا ہے، احرام کی چادر ناپاک بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، وقوف مزدلفہ ہو جائے گا۔ عرفات میں وہ گیا، احرام کی نچلی یا اوپر والی چادر ناپاک ہو گئی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وقوف عرفہ ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فرض کے درجے میں، مستحب بہتر افضل تو ہے، لیکن اس کا وقوف عرفات بھی ہو جائے گا، وقوف مزدلفہ بھی ہو جائے گا، مینا کا قیام بھی اس کا ہو جائے گا۔ اس دوران میں جو اس نے چادر پہنی ہوئی ہے اگر فرض کرو پیشاب کا قطرہ لگ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید مینا، عرفات، مزدلفہ میں جتنے دن بھی میں قیام کروں گا تو مکمل طور پر میری چادریں پاک صاف ہونا ضروری ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حج اس کا درست ہو جائے گا، کوئی بوجھ اپنے سر پر لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس وقت مینا میں ہوگا یا عرفات میں ہوگا یا مزدلفہ میں ہوگا، نماز کا جب ٹائم آئے گا تو اس وقت اس کا اپنا بدن پاک ہونا ضروری ہے اور احرام کی چادر کو پاک، ایک احرام کی چادر ایکسٹرا رکھ لے اور بس وہ پہن لیا کرے۔ اچھا یہاں پر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام کے اندر اگر ہم نے احرام کی چادر کو اتار دیا، دونوں چادریں بھی واش روم وغیرہ کے اندر اتار دی اور نئی چادریں شاید ہم نہیں پہن سکتے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، آپ بدلیے بھائی، جتنی چادریں آپ کو بدلنی ہے، آپ ایک حالت احرام میں کنٹینیو چل رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حالت احرام، ایک ہوتا ہے احرام کے کپڑے، تو آپ حالت احرام میں چل رہے ہیں، باقی احرام کے جو کپڑے ہیں وہ اگر ناپاک بھی ہو جاتے ہیں آپ ہٹا لیں، دوسرا کر لیں، اور اگر آپ نہیں ہٹانا چاہتے تو جو سامنے کا حصہ ہے جہاں پر آپ کو خطرہ ہو یا غالب گمان ہو کہ شاید وہ نجاست یا پیشاب کے قطرے سے آلودہ ہوا ہو، صرف اس حصے کو دھو لیں بس۔ تو نہ تو مینا کے قیام کے لیے ضروری ہے، نہ تو عرفات کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، نہ مزدلفہ کے لیے۔ اور پھر جب آپ واپس آتے ہیں مزدلفہ سے کہاں؟ مینا، آپ نے شیطان کو کنکری ماری تو رمی کرنے کے بعد پہلے دن کی جب آپ رمی کر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رمی کرنے کے بعد آپ کرتے ہیں قربانی، قربانی کے بعد آپ کرتے ہیں حلق، حلق کے بعد آپ کیا کام کرتے ہیں؟ احرام اتار دیتے ہیں، اتار دیا۔ اب مزید آپ جا رہے، طواف زیارت تو سول ڈریس کے اندر ہوتا ہے، لہذا وہ احرام والا سوال ہی نہیں رہے گا، اور اس کے بعد جو آپ جا کر 2 دن مزید آپ رہتے ہیں مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، تو وہ جو آپ احرام وہ جو جاتے ہیں شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے سول ڈریس میں جاتے ہیں، اس میں تو احرام کی شرط ہی نہیں ہے، احرام ضروری نہیں ہے، تو اس لیے بہت سارے بیچارے حجاج کرام بڑے پریشان گھوم رہے تھے، حج آنے والا ہے، ہمیں یہ والا مسئلہ پیش ہے تو ہم کیسے کر لیں گے؟ کچھ اس طرح کا مشکل نہیں ہے، صرف نماز کے وقت میں آپ کو پاکی کا اہتمام کرنا ہے، باقی اگر آپ کے احرام کی چادر ناپاک بھی ہو جائے تب بھی آپ کے احرام، آپ کے عمرے، آپ کے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا، حج عمرہ درست ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرتا ہے، اللہ اکبر۔ خالد صاحب کا سوال ہے کراچی سے کہ اگر ایک شخص اس نیت سے چوری کرتا ہے کہ چوری کرنے کے بعد مالک سے معافی کروا لوں گا، پس معافی مانگنے سے پہلے مالک کا انتقال ہو جائے تو اب کیا کرے؟ نیز اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، شرعی حکم کیا ہے؟
اس کا مختصر ترین جواب یہ ہے کہ حرام ہے، ٹھیک، ناجائز ہے، انا کننا قوما صالحین۔ جی، وہ جو یوسف سورہ یوسف کے اندر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، تو ان میں ایک بھائی تھا جو کہتا تھا کہ نہ قتل کرو، نہ ڈالو، تو باقیوں نے اپنے آپ کو طفل تسلی، دل کی تسلی کے لیے یہ کہا ڈال لیتے ہیں کنویں میں، انا کننا قوما صالحین، بعد میں ہم اچھے اور صالح بن جائیں گے، ٹھیک، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے کہ برادران یوسف نے یہ بات کہی، ان کا قول قرآن میں نقل کیا گیا۔ یہ آج ہم میں سے ہر ایک کا شیطانی دھوکہ یہی ہوتا ہے، اللہ میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہیں، سب مبتلا ہیں۔ ہمارے دماغوں میں آتا کیا ہے؟ ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے یہ والا گناہ کر لو اس کے بعد میں نیک بن جاؤں گا، یہ والا گناہ کر لو۔ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس درجے میں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم دل میں کھٹکا ہے، ڈر ہے، اور یہ کہ میں توبہ کر لوں گا، یہ سب اچھے جذبات ہیں۔ مگر توبہ کی نیت پر اور توبہ کے فیوچر کی پلاننگ اور اس ارادے پر گناہ کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، قتل کر لوں گا، بعد میں ان کے ورثاء سے معافی مانگ لوں گا، ڈاکہ مار لوں گا، بعد میں کسی سے معافی مانگ لوں گا، جرم کر لوں گا جرمانے کی نیت پر، جرم بنیت جرمانہ، تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ کفارہ کی نیت پر میں گناہ کروں، روزہ توڑ دوں، میں حج کے اندر دم کی نیت پر ازالہ کر لوں گا، اور آج میں اس کے اندر قصدن اور ارادتن جان بوجھ کر کے جرم کر لوں، تو ظاہر ہے کہ یہ سنگین ترین جرم ہے، گناہ ہے، غلط ہے اور ناجائز ہے۔ اور جو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اس نیت پر چوری کرنا، بالکل حرام ہے، چوری تو ویسے ہی حرام ہے، اور یہ نیت رکھنا کہ بعد میں مالک سے اجازت لے لوں گا، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اور پھر چوری کر لی، چوری کا گناہ اس کے سر پر آ گیا، حرام کام کا سخت ترین، سنگین ترین گناہ اس کے سر پہ لد چکا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جناب وہ کہتا ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا تھا اور اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب معافی کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں ہے۔ البتہ اب تھوڑی سی تفصیل یہ سمجھنی ہوگی کہ چوری شدہ جو مال ہے، وہ چوری شدہ مال اگر اسی حالت میں موجود ہے تو وہ اس مرحوم کے تمام ورثاء کو واپس کرنا شرعاً فرض عین ہے، لازم اور واجب ہے۔ جو اس نے مال چوری کیا، فرض کرے اس کا موبائل چوری کر لیا، اس کا پیسہ چوری کر لیا، اس کی سواری چوری کر لی، اس کا کپڑا، کوئی بھی چیز، اب وہ چیز اس کے شرعی ورثاء تک پہنچانا فرض ہے، ورنہ اس کے بغیر اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اور اگر وہ چیز ایسی تھی کہ اس نے چوری کر لی، کھا لیا، استعمال کر لیا، پہن لیا، ختم کر دیا، وہ چیز اڑ گئی، ختم ہو گئی، تو پھر اس چیز کی قیمت اور ویلیو لگائی جائے، جتنا اس کا پیسہ بنتا ہے وہ ضمان ادا کرنا، وہ جرمانہ ادا کرنا لازم ہے اس کے تمام شرعی ورثاء کو، اور وہ رقم جائے گی اس کے شرعی قانونی ورثاء کے پاس، اور پھر وہ شریعت کے قانون وراثت کے مطابق ان کے تمام ورثاء کے اندر تقسیم کرنا شرعاً لازم ہے، شرعاً ضروری ہے۔ یہ ہے اس کا شرعی حکم اور یہ اس کی شرعی پوزیشن ہے۔ باقی چوری اس نیت سے کرنا کہ بعد میں مالک سے معافی مانگ لوں گا، یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات یہ۔ ارشد بیگ صاحب کا سوال ہے، کوئی بڑا سوال ہے یہ، کہ مفتی صاحب دین میں استاد کا مقام کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ غیر معمولی ادب اور احترام اساتذہ کرام کے لیے ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ معلم اول کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب صفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ۔ چشم فلک نے ایسے انسان کبھی نہ دیکھے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 صحابہ کرام، تو وہ صفہ کے چبوترے پہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے ان کو قرآن پڑھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، وہ جو بیان تھا وہی احادیث ہیں، وہی احادیث تجربہ ہیں۔ تو حضرات شیخین، حضرات خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سارے کام فرمائے نا، جہاد بھی فرمایا جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تبلیغ بھی فرمائی ہے، تجارت بھی فرمائی ہے،
ذکر، محاسبہ، تلاوت، مراقبہ، حج سب کیا کہ نہیں کیا؟ اب دیکھیں جب حج کیا تو حج کرنے والے کو حاج کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حاج کا لقب، حج تو ہو گیا، لقب تو ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے لیے حاجی کا لقب طے فرمایا ہو ایسا نہیں ہے. معتمر اپنے لیے لقب فرمایا ہو، طے کیا ہو، پسند کیا ہو، یہ نہیں ہے. مجاہد کا لقب اپنے لیے طے فرمایا، ایسا نہیں ہے. داعی کا لقب، وہ سب چیزیں ہیں، وہ سب صفات ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لقب تیار، طے فرمایا، پسند فرمایا، وہ حدیث کے اندر بیان فرمایا، انما بعثت معلما، سبحان اللہ، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اور کیا رہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کے مکارم کی تکمیل کے لیے. دیکھو بعثت یہ جہاں کہیں پر بھی احادیث آئی ہے تو اس پر حضرات محدثین نے یہ والی حدیثیں جمع کی ہیں. اندازہ لگائیے یہ جہاں کہیں پر بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی اور تعلیم اور اخلاق ان تمام چیزوں کو جمع فرمایا. انما بعثت معلما، دوسری روایت میں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تیسری روایت میں بعثت بالحنیفۃ السمحہ، میں آسان اور روشن دین دے کر کے بھیجا گیا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بھیجا. یعلمہم الکتاب آگے آ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، تو کہا کہ معلم ہوئے، مزکی ہوئے. اب بات یہ ہے کہ اساتذہ کی براہ راست نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر معزز، اس قدر اعلیٰ، اس قدر اونچے درجے کا یہ پیشہ ہے، بلکہ پیشہ کہنا ہی نہیں چاہیے، مشن ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، درجہ ہے، مقام بلند ہے. ایک اعلیٰ درجے کے مقام بلند پر فائز ہوتا ہے وہ شخص جو ٹیچر ہوتا ہے، جو استاذ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس کو پسند فرمایا. دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا یہ بتائیے صحابہ نے ادب کتنا کیا، کیسا غیر معمولی ادب کیا. جان فشانی، جان نثاری، ایثار اور قربانی کا غیر معمولی مظاہرہ صحابہ کرام نے فرمایا. اور یاد رکھیے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانیں دی ہیں صحابہ کرام نے، تو یہ ایکشن تھا یا ریئیکشن تھا؟ جواب یہ ہے کہ یہ ریئیکشن تھا. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کی شفقت دی، پیار دیا، انسانیت کو قریب کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے قریب ہیں. اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت گیر ہوتے تو لوگ دور ہو جاتے آپ سے، لیکن اللہ نے آپ کو نرم خوب پیدا فرمایا. ساری انسانیت کے لیے کشش کا سامان کھچ کھچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے. تو اس حساسیت کو سمجھنا چاہیے. تو جیسے صحابہ کرام نے نبی کا ادب اور احترام کیا، اس میں جہاں اور بے شمار اسباب تھے، ایک سبب تعلیم والا بھی تھا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی. بے شمار احادیث ہے صحابہ نے یہ کام کیا، تابعین، تبع تابعین، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے پچھلے زمانے کے اندر صحابہ اور تابعین کے زمانے میں استاذ کا تصور دو اعتبار سے تھا. ایک قرآن کریم پڑھانا، دوسرا احادیث جس کے پاس ہوں تو صحابہ ان کے پاس جاتے تھے. اب ذرا اندازہ لگائیں ایک حدیث کو لینے کے لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر پہ حضرت عمر جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، اور حضرت عمر، یعنی اتنے بڑے بڑے حضرات جا کر کے بھی کیا ہو رہا ہے، پوری رات، پورا دن گھر کے باہر کھڑے رہے، بیٹھے رہے. ہم نہ بلائیں، جب وہ از خود نکلیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں جو حدیث سنی تھی وہ ہمیں دے دیجیے. یہ تھا استاذ کا ادب، یہ تھا استاذ کا احترام. حضرت علی کے بارے میں کیا مشہور جملہ ہے، انا غلام لمن علمنی حرفا ان شاء اعتقنی وان شاء حبسنی. حضرت علی فرماتے ہیں میں غلام اس کا جو مجھے ایک حرف سکھا دے، وہ چاہے تو مجھے آزاد کر لے اور چاہے تو مجھے اپنے پاس رکھ لے، میں اس کا غلام ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو اندازہ لگائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام، ڈیسیجن پاور، اللہ نے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کیا بشارتیں نہیں عطا فرمائی. قربت رسول ان کو حاصل، قرابت رسول ان کو حاصل، اہل بیت اطہار کا ٹاپ آف دا لسٹ شخصیت. اور آپ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاذ کے درجے اور مقام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ جو ہمارے تابعین، تبع تابعین، کوفہ، بغداد، عراق، حجاز، مصر، شام، دمشق، حمص، حلب،
یہ سارے کے سارے ممالک میں جو سفر کیا کرتے تھے تو یہ کس لیے سفر کرتے تھے؟ اساتذہ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے. اور علم حدیث کے اسفار پر تو سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. اور پھر کس کس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا اور کس طریقے سے استاد، یعنی آپ اندازہ لگائیے، ایک محدث امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حالات زندگی کے اندر لکھا ہے کہ کوئی آ کر کے ان سے علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. انہوں نے کہا استاد جی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف مجھے اتنا وقت دے دیجئے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے تو آپ پانی جو لوٹے کے بھرا ہوا وہ میں اٹھاؤں گا اور آپ جا کر کے وضو کریں گے، اس دوران میں آپ سے علم حاصل کروں گا. اس کے لیے رات بھر وہ باقاعدہ بیٹھے رہتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانے کے امیر المومنین فی الحدیث، مسند احمد کئی جلدوں پر ان کی کتاب، اور ان سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اندلس سے آ رہے ہیں بقی بن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام احمد خلق قرآن کے مسئلے میں دمشق کے اندر قید ہو چکے اور وہ اندلس سے چلے ہیں. اور جب چلے تو اب یہ بقی بن مخلد اندلسی شہزادے اپنے علاقے کے نواب و سردار، مگر علم حدیث حاصل کرنے اور استاذ کی قدر کیا کام کر رہے ہیں. حالات زندگی کے اندر شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جیل کے باہر کھڑکی تھی، یہ باقاعدہ فقیرانہ لباس پہنتے، کشکول اٹھاتے، اور اس زمانے کے اندر جو بھکاری لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے، وہ باقاعدہ ایک جملہ ادا کیا کرتے تھے، الخیر یرحمکم اللہ، الخیر یرحمکم اللہ، یعنی خیر خیرات دے دو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. اندلس سے چلا ہوا یہ وقت کا فقیہ اور محدث، ہزاروں لاکھوں شاگردوں کا استاذ الحدیث، وہ جب امام احمد سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے پتہ چلا کہ استاد اور شیخ تو گرفتار ہیں، وہ تو جیل کے اندر ہیں، تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ استاذ کی کھڑکی کی طرف سے صبح کے وقت میں جب صفائی کے لیے امام احمد کو کھولا جاتا تھا یہ کھڑکی پر آتے، یہ آ کر کے وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر الخیر یرحمکم اللہ، الخیر یرحمکم اللہ، بھیک دے دو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، بھیک دے دو اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. اس دوران میں امام احمد کھڑکی سے جھانک کر وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک نہ ایک حدیث سنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اس طریقے سے ان حضرات نے علم حدیث حاصل کیا. یہ تو ایک پوری کی پوری دنیا ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو ختم نہیں ہو سکتی. تو اس لیے استاذ کے ادب اور احترام کا غیر معمولی مقام ہے اور اس کو زندہ تابندہ ہمارے معاشرے میں رکھنا چاہیے. ہمارے سماج کے اندر یہ ایک بڑی خرابی ہے، پیسے والے کی عزت ہوگی، عہدے اور منصب والے کی، جاہ و جلال والے کی عزت ہوگی، ٹیچر، استاذ، معلم، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یہ ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے. مفتی صاحب سوال اس ذیل میں دو سوالات. پہلا سوال، جو آپ نے منصب اور مرتبہ ایک استاد کا بتایا ہے، معلم کا، دینی پیراڈائم، اللہ اکبر، وہ شفٹ ہو گیا، لیکن کیا اس میں سب سے بڑا قصور معلم کا نہیں ہے کہ معلم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقام پر فائز کیا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں اصل بات یہ کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا اس میں دونوں طرف سے ہے، یک طرفہ معاملہ نہیں ہوتا، چیک اینڈ بیلنس ہے، معتدل نظام حیات ہے، ایک اعتدال والا دستور زندگی ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا امت کے اساتذہ کو، ان الناس لکم تبع ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا بہم خیرا. اے لوگو، امت کے اساتذہ کو اور صحابہ کرام کو مخاطب کرتے فرمایا، اے لوگو، لوگ تمہارے تابع ہیں اور لوگ اپنے اونٹوں کے کجاووں کو تھکا تھکا کر تم سے علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو خدا را ان کے حق میں میری طرف سے شفقت اور خیر کی وصیت قبول کرو. یہ امت کے اساتذہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو استاذ محترم ہے، کیا اس کو اس بات کا احساس ہے کہ میں کس حساس منصب پر ہوں، کیا میں اس درجے پر ہوں، اس کو خود بھی احساس ہے. اور جیسا کہ ایک مرتبہ آپ نے پروگرام کے اندر کہا تھا، خدا را تعلیم کو کمرشلائز نہ کریں، علم جوہر لطیف کا نام ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، قرینہ ہے، وتیرہ ہے، سلیقہ حیات ہے. آپ نے اس کو کمرشل بنا دیا تو مشنری بننے کی ضرورت ہے، پیشہ ور بننے کی اجازت نہیں ہے. ہم پیشہ ور ہیں،
ہم سمجھتے ہیں یہ ایک پیشہ ہے. ارے بھائی یہ نظریہ ہے, یہ تربیتی انسٹیٹیوٹ ہے, یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت کا لفظ جڑا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھے معلم بنایا ہے. یہ وہ منصب ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے, اور اس منصب پر فخر کیا آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقام پر پہنچا دیا, کس مقام پہ مجھے بٹھا دیا. تو یہ ہمارے معلم یعنی ہمارے اساتذہ, ہمارے ٹیچرز, ہمارے پروفیسرز, اور یہ ایجوکیشن فار سیل وہ نہیں ہونی چاہیے. آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان ٹیچرز کو, ان پروفیسرز کو, کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, لیکن ان کا عمل وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. جو آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقام معلم کا, معلم کی جگہ پر معلم کو رکھنا یہ سوسائٹی نہیں رکھ رہی. آپ نے وجہ فرمایا, ایک معمولی سا کوئی سرکاری عہدیدار ہوتا ہے یا محلے میں کوئی ایس ایچ او رہ رہا ہے, اس کی قدر زیادہ ہے, لیکن ایک وائس چانسلر, ایک پروفیسر, ایک عالم دین وہی محلے میں رہ رہا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسے سماجی تانے بانے ہیں کہ وہ گھٹیا لوگوں کی عزت کرتے ہیں, کرنے لگے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ حرام کھاتا ہے اور یہ عالم دین ہے, یہ پروفیسر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, لیکن کوئی بات نہیں یار, ٹھیک ہے عالم دین ہے, شریف آدمی ہے کیا, لیکن یہ اگر کسی بڑے سرکاری منصب پر ہے یہ میرے کبھی نہ کبھی کام آ جائے گا. یہی قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے اللہ کہ انسان جو ہے, لوگ فاسقوں کو اور کرپٹ لوگوں کو اور گناہگار لوگوں کو اور مجرموں کو اپنا سردار مقرر کریں گے. اللہ اکبر. اور اس کی نیوسینس یعنی اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں گے. اکرم الرجل مخافۃ شرہ, اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی. یہ بھی قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا. اور یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ کیا معاملات, اور ہم پھر دعائیں مانگتے ہیں اور پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری. ہم کس کو عزت دے رہے ہیں, اور یہ عزت کی توہین ہے کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں جو عزت کے لائق نہیں ہے ہمارے دین کے مطابق. ظلم ہے, ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ, ایک چیز کو اس کے غیر محل پر رکھنا, اس کو ظلم ہی کہا جاتا ہے. اور اس ظالمانہ رویے کے ہم سب کے سب اس کے شکار ہیں. اور سچ کہا آپ نے, دو طرفہ کمزوریاں ہیں, ان دونوں طرفات کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. جناب والا پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ نابالغ کے مال پر زکوٰۃ ہوگی اور کچھ لوگ زکوٰۃ بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں, شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مفتی صاحب اچھا سوال ہے, بڑا سوال. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ, ان کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے, نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کیونکہ شریعت کے اندر احکام کا مکلف اور مسئول و ذمہ دار بالغ فرد ہوتا ہے. تو یہ تو اصول ہے. آپ کو پتہ ہے نابالغ پر حج فرض نہیں, نماز فرض نہیں, روزہ فرض نہیں. جس طرح وہ فرائض ہیں اور وہ نابالغ پر لازم اور واجب نہیں, تو نابالغ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. یہ اس مال کی بات ہو رہی ہے جو نابالغ کا ذاتی ہے. اب وہ ذاتی مال کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سب کے والدین کی حفاظت فرمائے, باپ کا انتقال ہو گیا تو وراثت کے اندر نابالغ بچے کو بھی ملے گا. شیرخوار بچہ بھی مال کا مالک ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹا بیٹی اگر نابالغ ہیں تو وہ وراثت میں اس کی طرف بھی زیور سے سونا چاندی مال آئے گا. یا بعض اوقات ماں باپ خود وہ اپنے نابالغ بچوں کو کوئی چیز ملکیتی بنیاد پر دے دیتے ہیں. یہ دیتے وقت ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ میں ملکیتی بنیاد پر دے رہا ہوں, دے رہی ہوں, یا میں استعمال کرنے کے لیے دے رہا اور دے رہی ہوں. یہ نزاکت والا مسئلہ ہے. عام طور پر لوگ اس کو وہ نہیں کرتے, لفٹ نہیں کراتے, توجہ نہیں دیتے. اگر آپ نے بچے کو کپڑا, کھلونا, ساز و سامان, پیسہ, چادر, برتنے کی چیزیں مالکانہ بنیادوں پر دے دیے تو پھر آپ خود بھی اس مال کو اب استعمال نہیں کر سکتے, اٹھا کر دوسرے بچے کو بھی نہیں دے سکتے. اس مال کا تنے تنہا وہ بچہ ہو یا بچی مالک ہو چکے. ہاں آپ لے آئے استعمال کرنے کے لیے دیں, تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ بچے گویا میری طرف سے اجازت ہے استعمال کرو, لیکن ملکیت والد اپنی رکھتا ہے. تو یہ بات بھی ایک سمجھنی چاہیے, درمیان میں آگے لیکن ضروری بات ہے. اب رہ گئی یہ زکوٰۃ والی بات, تو نابالغ کے مال پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوتی. البتہ
اگلی جو بات انہوں نے پوچھی ہے وہ کیا کہ بعض لوگ زکوٰۃ کی فرضیت سے بچنے کے لیے مال کو شمار کر لیتے ہیں کہ یہ میں نے بیٹے بیٹی کے لیے ان کو دے دیا. تو سوال یہ ہے اللہ علیم بذات صدور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا نہیں؟ تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہے فروغ زکوٰۃ، ایک ہے فرار عن الزکوٰۃ. یہ زکوٰۃ سے فرار ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور اس کے کئی ہیلے بھی لکھے ہیں فقہا نے. مثال کے طور پر ایک ہیلہ یہ لکھا ہے کہ ایک شوہر ہے، اس کے پاس فرض کرو کہ بیچنے کے لیے 5 پلاٹ ہے. یکم رمضان کو اس نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ کام کروں. 29 شعبان کو کہتا ہے بیوی کو یہ 5 پلاٹ میں نے تجھے ہبہ کر دیے. اچھا اب وہ بیوی گویا کے مالک، اب یکم رمضان آئے گی، یہ کہے گا بھئی وہ تو پلاٹ میری ملکیت میں ہی نہیں ہے، لہٰذا جب میری ملکیت میں نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے. اچھا اب وہ پلاٹ کس کی ملکیت اس نے کر دی ہے؟ بیوی کے. بیوی پر جب اس پلاٹ کے اعتبار سے سال گزرے گا اور اگلے یکم رمضان کو بیوی نے زکوٰۃ دینی ہے، وہ یکم رمضان سے 1 دن پہلے وہ سارے پلاٹ شوہر کو دے دے. اللہ میاں کو دھوکہ دیا جا رہا نعوذ باللہ. اب سوال یہ کہ کیا، اچھا ہاں اگر آپ اس طرح فتویٰ لکھیں گے نا، سوال لکھیں گے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام بیچ اس مسئلے کے کہ میرے 5 پلاٹ تھے جو میں نے آگے بیچنے تھے، وہ میں نے یکم رمضان سے پہلے اپنی بیوی کی ملکیت کر دیے، تو کیا اس پر میرے کو زکوٰۃ دینی ہے؟ مفتی تو نیچے یہی لکھے گا، وہ تو سوال کے مطابق جواب دیتا ہے. ٹھیک، وہ تو اندر کا حال تو نہیں جانتا، اللہ ہے نا جو غیب کے احوال جانتا ہے، مفتی تو نہیں جانتا. لہذا مفتی تو لکھے گا ہاں جی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کا ضمیر سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری کی ساری باتیں جانتا ہے. اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے خیالات کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو؟ تو یہ یاد رکھے اگر اس نیت سے کوئی نابالغ بچے کی ملکیت مال کر دیتا ہے، یہ شوہر بیوی کے، بیوی شوہر کی ملکیت کر دیتا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچ جاؤ، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. تو اصل میں کوئی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ اپنے نفس کو اور اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہے، اور اس طرح زکوٰۃ سے یہ بچ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. ایک سوال جو بہت عام سوال ہے، وہ سوال یہ کہ فرض کیجئے کہ میں 20 تولے سونا اپنی نابالغ بیٹی کو دے دیتا ہوں کہ یہ اس کو دے دیا کہ یہ اس کی شادی میں کام آئے گا، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ عام طور پر لوگ گھروں میں کرتے ہیں، اور مائیں زیور بنا لیتی ہیں اور آہستہ آہستہ بناتی رہتی ہیں کہ جب بیٹی بڑی ہوگی تو اس کے لیے شادی میں استعمال. اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس بیٹی کے حوالے کر دیا، مالی کو قابض بنا کر تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ آج آپ نے بیٹی کو دے دیا. تو جب آپ نے بیٹی کو دے دیا اب آپ کی ملکیت سے وہ نکل گیا، لہذا اب اس کی زکوٰۃ ماں یا باپ کو نہیں دینی. لیکن اگر آپ نے تیار کیا کر رہے ہیں اور ذہن میں یہ بات ہے جب اس کی شادی ہوگی تب میں دوں گی، جب اس کی شادی ہوگی تب ہم اس کو دیں گے، جیسے جہیز کا اور سامان دیں گے تو اس وقت یہ بھی دے دیں گے، تو پھر اس وقت تک یہ باپ کی ملکیت ہے. اور جب باپ کی ملکیت ہے تو اپنے دیگر اموال تجارت کے ساتھ ساتھ ہر سال اس سونے چاندی کی زکوٰۃ بھی باپ کو ادا کرنا فرض ہے. یہ ادا کرنا ہوگا، کرنا لازم ہے. اور پھر تیسری بات وہی ہے جو یہ سوال پوچھنے والے نے کہی ہے، اللہ بچائے اگر اس نیت سے بیٹی کو دے دیا تاکہ میں زکوٰۃ سے بچ جاؤں تو پھر یہ تو بالکل ہی ناجائز بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ خوشحال گھرانے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ خوشحال گھرانے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ مجھے تو یہ سنائی دیا. دیکھیں خوشحال گھرانے کے لیے اسلامی تعلیمات کا سب سے مختصر ترین نسخہ یہ ہے کہ شرعی احکام کی تابعداری کی جائے. سبحان اللہ. بس اتنی سی مختصر سی بات ہے ایک ہی جملے میں. شریعت کے احکام میں اللہ کی قسم بیک وقت 3 سے 4 چیزیں مل جاتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر اطمینان قلبی عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر یاد رکھیے خدا کی جب رحمت متوجہ ہوتی ہے تو خوشی اور عافیت خود بخود ملے گی. گناہ سے نحوست، نفرت، بے اطمینانی، ضمیر ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے،
بے چینی، بے سکونی. خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں بھائی. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے. ذکر سے اعراض سے مراد یہ نظام صلاۃ سے، نظام شریعت سے اعراض کرتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے، بعض لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کئی سارے گناہ گار ہیں، پیسہ خوب ہے، مال خوب ہے. ارے بھائی تمہیں کیا پتا، معیشت صرف چند روپے ٹکے پیسے کا نام تھوڑی ہے. صحیح. کس نے کہہ دیا کہ وہ جو کیلکولیشن، وہ جو صرف اور صرف نوٹ اور کرنسی ہوتی ہے، کیش، بینک بیلنس، صرف اور صرف اس کا نام معیشت ہے؟ نہ، صحت، گھر، اولاد، گھر کا تمام، پھر اس کے علاوہ عزت، پھر یہ کمیونٹی، برادری، حقوق العباد، یہ سارے کا سارا معیشت کے اندر شامل ہے. آپ کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، آپ کو موذی مرض لاحق ہو جائے. اللہ اکبر. کسی آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ ہے لیکن کینسر کا مرض لاحق ہے. ذرا مجھے بتائیے، اگر ہم معیشت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ جناب پیسہ ہو، تو بتائیں اس کو کوئی اچھی معیشت والا کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہا جا سکتا. وہ ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، وہ اس وقت کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، وہ مہلک مرض کے اندر مبتلا ہے. ارب روپیہ تو اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے. کہاں اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ہے؟ ہرگز خوشگوار اور خوشحال گھرانہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو سب کو تلقین فرمائی اور بڑی خوبصورت فرمایا، مومن کے لیے عافیت سے بڑھ کر کوئی اچھی دعا نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک جملہ یہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. جب دنیا میں بھی عافیت آ گئی، عفو، اللہ کی معافی بھی آ گئی، تو پھر آپ کو کیا چاہیے؟ اور آخرت میں بھی. اور دوسری جگہ پر ایک روایت، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. سبحان یعنی ساری چیزوں کو جمع کر لیا، میری دین میں عفو اور عافیت، میری دنیا کے اندر، میرے اہل و عیال میں، میرے مال کے اندر. سبحان اللہ. یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. اس میں اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور عافیت مانگ رکھی ہے. قرآن کریم کے اندر بھی ایک قوم پر اللہ نے اپنے شکر کا جو تذکرہ کیا تھا، وہ کیا؟ بلدۃ طیبہ ورب غفور. بلدۃ طیبہ ورب غفور. کیا؟ شہر بھی بڑا پاکیزہ اور اچھا تھا، اور رب بھی معاف کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے اعمال میں پاکیزگی ضروری ہے، اور نیت میں بھی پاکیزگی. انما الاعمال بالنیات. دین کا قرب اختیار کیا جائے. دین کا قرب اختیار کیا جائے. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں. آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور ہماری ذہنی جو الجھنیں ہوتی ہیں، بعض سوالات ذہن میں جگہ بنا لیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ ہمارے دین کے پاس ان مسائل کا حل نہیں. ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. خواتین حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں، دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، نیکی اور احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، نیکی اور احسان کرنے میں مددگار ہوتا ہے. خواتین حضرات، اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.